وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضا الہی کا سبب بنے۔ اس میں فرائض و واجبات، سنتیں، مستحبات، جانی و مالی عبادتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ سب داخل ہیں۔ ترغیب کے لیے ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ آیت ترجمہ، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں سے لے کر یعملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، تمام چیزوں کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے روکو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائمی جہنم صرف کافر ہیں، جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے۔